السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں وشال علی اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ابریا نامی حکمران کے بارے میں جو خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے۔ ملک یمن پر ابریا نامی ایک عیسائی کی حکومت تھی۔ اس کا پورا نام ابراہیم تھا۔ یمن کے دارالحکومت میں اس نے ایک بہت بڑا اور شاندار گرجا تعمیر کرایا۔ اس گرجا کی تعمیر میں اس نے شہریوں سے بگار لیا، یعنی وہ لوگوں سے ان کی مرضی کے خلاف محنت مزدوری اور مشقت کراتا مگر ان کو اس کا معاوضہ نہ دیتا۔ جو کام کرنے سے انکار کرتا، حکومتی کارندے اس پر ظلم کرتے، مارتے پیٹتے، بھوکا پیاسا رکھتے، قید میں ڈال دیتے۔ آخر کار گرجا تیار ہو گیا۔ ابریا چاہتا تھا مختلف ملکوں، شہروں، قصبوں اور دیہات سے جو لوگ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، جن میں مختلف قسم کی چیزوں کے علاوہ نقد رقم بھی شامل ہوتی ہے، وہ سب لوگ مکہ کی بجائے یمن آئیں اور کعبے پر چڑھانے والے چڑھاوے اس کے قائم کردہ گرجے پر چڑھائیں تاکہ وہ تمام مال و دولت اس کے ہاتھ آئے۔ اس کے علاوہ کعبے کی وجہ سے مکے کو جو عزت کا نمایاں مقام حاصل ہے، وہ مقام اس کے گرجا کی وجہ سے یمن کو مل جائے۔ دوستو، گرجا کی تعمیر مکمل ہو جانے پر اس نے اس سلسلے میں کوششیں شروع کر دیں۔ سرزمین حجاز کے رہنے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں بہت غصہ آیا، مگر ابریا ایک طاقتور حکمران تھا اور اس کے پاس ایک بڑی فوج تھی جس میں تربیت یافتہ جنگجو ہاتھیوں کا ایک بڑا دستہ بھی شامل تھا، اس لیے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھے۔ یمن میں بہت سے حجازی بھی تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان میں سے ایک نے اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے گرجا میں گندگی پھیلا کر اسے ناپاک کر دیا۔ ابریا کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور لشکر کو مکہ پر حملہ کرنے اور کعبہ کو گرا دینے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ خبر سرزمین حجاز میں بسنے والے عرب قبائل تک پہنچی تو ان میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کریں۔ کہتے ہیں چند عرب سرداروں نے ابریا کو پیشکش کی اگر وہ کعبہ کو گرا دینے کے ارادے سے باز آ جائے تو وہ اپنی 1/3 یعنی کل دولت کا تیسرا حصہ اس کی خدمت میں پیش کر دینے کو تیار ہیں، مگر وہ نہ مانا اور اپنے ناپاک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ابریا کا لشکر یمن سے روانہ ہوا اور اس نے مکہ کے قریب ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ابریا نے اپنی فوج کے ایک حبشی افسر اسود بن مقصود کو حکم دیا کہ وہ مکے کے قریب جا کر چھاپا مار کارروائی کرے اور وہاں کی سن گن بھی لائے۔ اسود مکہ کے قریب پہنچا۔ وہاں قریش اور دوسرے قبیلوں کے مویشی چر رہے تھے۔ بہت بڑی تعداد میں چرنے والے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں میں 200 اونٹ قریش قبیلے کے سردار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ اسود ان تمام مویشیوں کو ہانک کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ اطلاع ملنے پر عبد المطلب اور دوسرے قبیلوں کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور صلاح مشورہ کیا، جس میں طے پایا کہ چونکہ ابریا کی فوجی طاقت بہت زیادہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، اس لیے مکہ کی ساری آبادی کو شہر چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے۔ اطلاع ملنے پر عبد المطلب اور دوسرے قبیلوں کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور صلاح مشورہ کیا، جس میں طے پایا کہ چونکہ ابریا کی فوجی طاقت بہت زیادہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، اس لیے مکہ کی ساری آبادی کو شہر چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے۔ دوستو، ابھی وہ لوگ اس فیصلے سے مکہ کے رہنے والوں کو آگاہ کرنے کے ارادے سے اٹھنے ہی والے تھے کہ ابریا کا ایک قاصد ان کے پاس پہنچا اور پوچھا، تم میں مکہ کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے عبد المطلب کی طرف اشارہ کیا تو قاصد نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنے حاکم ابریا کی طرف سے تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارا ارادہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں اور نہ ہی تم لوگوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف کعبے کو ڈھانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر تم ہمارے اس ارادے میں رکاوٹ نہ بنو تو تم لوگ ہر طرح سے محفوظ و مامون رہو گے۔ عبد المطلب نے جواب دیا،
ہمارا ارادہ نہ تم سے لڑنے کا ہے اور نہ ہی ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اگر اللہ کو اس کی حفاظت کرنا ہوگی تو خود ہی کر لے گا۔ قاصد عبد المطلب کو لے کر ابرہیہ کی خدمت میں پہنچا۔ عبد المطلب ایک باوقار انسان تھے۔ ابرہیہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا، بہت عزت سے اپنے پاس بٹھایا۔ بات چیت کے دوران عبد المطلب نے ابرہیہ سے شکایت کی کہ اس کے آدمی ان کے اونٹ پکڑ لائے ہیں، وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ ابرہیہ نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولا، عبد المطلب میں تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، مگر تمہاری اس بات سے مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، جو تمہارے لیے بہت زیادہ مقدس مقام ہے، اور اس لیے تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، مگر تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ فکر ہے تو تمہیں اپنے اونٹوں کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میرے اپنے ہیں اور کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ میں نے اپنی چیز کی فکر کی اور اس کے لیے تم سے بات کی، اسی طرح اللہ بھی خود اپنی چیز کی فکر اور حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابرہیہ نے کہا، بس تو ٹھیک ہے، اب کعبہ کو میرے ہاتھوں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے کہا، تم جانو اور کعبے کا رب جانے۔ ابرہیہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس دلوا دیے اور وہ ان کے ساتھ مکہ لوٹ گئے۔ عبد المطلب اہل مکہ کے ساتھ پہاڑ پر جانے لگے تو خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زنجیر پکڑ کر دعا کی، اے اللہ، ہم اس کعبے کے بارے میں غمگین نہیں، کیونکہ جب ہم اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنے کعبے کی تجھ کو بھی ضرور حفاظت کرنا ہے۔ اگر تو نہ چاہے تو عیسائیوں کی طاقت غالب آ سکتی ہے، نہ ہی ان کی کوئی تدبیر، اور اگر تو ہی انہیں اپنے گھر کا تقدس خراب کرنے دے تو پھر ہم کون تیری مرضی میں خلل ڈالنے والے۔ اس کے بعد عبد المطلب اور تمام اہلیان مکہ پہاڑوں پر چلے گئے اور کاٹھیوں میں پناہ لی۔ اگلی صبح ابرہیہ نے اپنے لشکر مکہ کی طرف بڑھایا۔ اگلی صف میں بے شمار ہاتھی تھے۔ ابرہیہ جس ہاتھی پر سوار تھا اس کا نام محمود تھا۔ وہ ہاتھی مکہ کی طرف بڑھنے کے بجائے زمین پر بیٹھ گیا اور بہت کوشش اور مارنے پیٹنے پر بھی چلنے کو تیار نہ ہوتا، مگر جب اس کا رخ یمن کی طرف ہوتا تو فوراً اٹھ کر تیزی سے چلنے لگتا۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر فضا میں پرندوں کے غول نمودار ہوئے۔ انہوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر دبا رکھے تھے۔ لشکر کے اوپر پہنچ کر پرندوں نے وہ پتھر اس پر پھینک دیے۔ ہاتھی، گھوڑے یا انسان وہ پتھر جس پر گرتے جسموں کو پھاڑ کر باہر نکل جاتے اور ان کے اعضاء فوری ہی گلنے سڑنے لگتے۔ ذرا سی دیر میں پورا لشکر ختم ہو گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کی سورۃ الفیل میں بیان فرمایا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اس کے سامنے کسی بادشاہ یا سپہ سالار اور اس کے جنگی ساز و سامان طاقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر اور دنیا میں سب سے مقدس مقام ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے، اور جس چیز کا محافظ اللہ تعالیٰ ہو، ناممکن ہے کہ اس کی مرضی و منشا کے خلاف دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو کوئی معمولی سا نقصان پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ہاتھیوں کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے کمزور پرندوں کے ذریعے بھوسے کا ڈھیر بنا دے۔ انسان کو کبھی اپنی طاقت پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھا واقعہ کہ کیسے ابرہیہ نے اپنے ناپاک ارادوں کو سر انجام دینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔